اور حیات جاوید کا خلق پہن کر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. یہ زندگی بنا ہو جانے والی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. انسان مر جاتا ہے مگر کردار باقی ہے. شخصیت ختم ہو جاتی ہے مگر شخصیت کے متعلق جو واقعات ہیں انسانوں کو یاد رہ جاتے ہیں. میرے دوستوں، یاد ہمیشہ یہی حرکت کرتا رہے گا، یہ قدم ہمیشہ یہی چلتا رہے گا، یہ زبان ہمیشہ یہی بڑھتی رہے گی. جس مٹی کے اثر میں مل کر تھی واپس اپنی شکل میں چلا جائے گا، خاص کر گر ہو جائے گا، مگر وہ کردار جو اس جسم سے وابستہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. ابھی جو شخصیت پانی ہوتی ہے جو پیدا ہو جاتی ہے، انسان کا روزہ ہوتا ہے تو مر جاتا ہے. یہ زندگی بابا پر بننا ہے. یہ زندگی انسان کو اس لیے کی گئی ہے کہ اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے چاہے دنیا کو جنت بنا دے، چاہے دنیا کو جہنم بنا دے، یا شر کی طرف جائے یا خیر کی طرف جائے. اس لیے کہ شخصیت پرانی ہوتی ہے، کردار باقی ہے. دنیا میں دو طرح کے حکمران ہوئے، کچھ وہ تھے جو طاقت کے بل پر، سکے کی دھنک پر، تلوار کی کاٹ پر دنیا میں حکومت کرتے رہے. مگر میرے دوستوں، جب سکوں میں کھڑک نہ رہی، جب تلوار میں کاٹ نہ رہی، جب بازو میں بند رہا، جب لشکر میں شراب پڑ گئے، جب قلعے کی دیواریں گر گئی، ان کا نام لینے والا کوئی بہت ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہا. مگر کچھ ایسے بھی آئے جنہوں نے جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کی. کی گنجائش نہیں مگر حالات کی محبت، جنہوں نے جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کی. تو جنہوں نے اپنی حکومت کا نقشہ انسانی دلوں پر بنایا، ان کی حکومتیں یوں پھیلی کہ نہ جو غلامیت کے حدود میں محفوظ رہ سکتی، نہ نسل کے تعلق ہو سکتی. وہ سلام کیا کرے گا. دیکھیں ایک بات ضروری اپنے لوگوں مسئلوں کے لیے، اور اس کے بعد مسئلہ کروں. ابھی خام کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، پوری وجہ سے شہری وجہ سے توجہ. غم کا تعلق مذہب سے ارادے پر کسی طرح مذہب کی طرف سے ہوتا چاہیے. غم کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، غم کا تعلق فطرت سے. اچھا، جس چیز کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے اس کو اسی مذہب ہے، اس کے احکامات کو جانتے، اس کے اصول کو جانتے. نماز کا تعلق مذہب سے، روزے کا تعلق مذہب سے، حج کا تعلق مذہب سے. اس کو صرف مسلمانوں کو نصیحت معلوم. اس کے حالات کب کیا جائے، کب نہ کیا جائے، کس حالت میں کب نماز پڑھی جائے، کب پوری پڑھی جائے، یہ معاملات مسلمانوں کو معلوم. بہت توجہ. مسلمان ہندوؤں سے کوئی مطلب نہیں، عیسائیوں سے کوئی مطلب نہیں، یہودیوں سے کوئی مطلب نہیں، یہودیوں سے کوئی مطلب نہیں. اسی طرح روزے کا تعلق مذہب سے فطرت سے نہیں، بھائیوں سے کوئی مطلب نہیں، سکھوں سے کوئی مطلب نہیں. ہاں، حج سے تعلق اگر استطاعت رکھتے ہو تو کرنے کے تعلق، اس کے تعلق مسلمانوں کو معلوم. معاملہ ہندوؤں سے کوئی مطلب نہیں، کرسچنوں سے کوئی مطلب نہیں. بہت سمجھدار میرا پیارا بجما اور حج کا بجما میرے دوستوں. مگر بھوک کا تعلق مجھے بھوک کا تعلق مذہب سے نہیں، فطرت سے. یہ مسلمان کو بھی لگے گی، ہندو کو بھی لگے گی، شیعہ کو بھی لگے گی، ہندو کو بھی لگے گی. پیاس کا تعلق ایک اس سے بہتر سلوات بھیجے محمد والا. بھوک کا تعلق مذہب سے نہیں، فطرت سے. بھوک ہندو کو بھی لگے گی، مسلمان کو بھی لگے گی، شیعہ کو بھی لگے گی، سنی کو بھی لگے گی. پیاس کا تعلق مذہب سے نہیں، فطرت سے. آپ تھوڑا سا آپ میرے ساتھ دے دیں، 5 منٹ میں بات کر لیتا ہوں. مجھے بتا ابھی لو فطرت کے 2 اصول یہ ہے. 2 اصول: انسان اسے ہوتا ہے جسے اسے اپنی آنکھ سے دیکھا. جو اصول فطرت غم کے یہ اصول 2 اصول ہے. انسان اسے روتا ہے جسے اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو. اور دوسرا فطرت غم یہ، اس کا اصول یہ ہے کہ جو جو زمانہ گزرتا جاتا غم ہلکا ہوتا جاتا ہے.
یہ بات کا چھوڑو آپ مجھے دونوں اصول مثال دے دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں بھی اتر جائے میری مزاج یہ ہے تقریر کا. ہاں فطرت کے دونوں اصول. پہلا اصول انسان اسے ہوتا ہے اسے اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا. دو بچے ایک باپ کا ایک بیٹا جوان تھا جب باپ کا انتقال ہوا. ایک بیٹا ماں کی گود میں. جب اس بیٹے کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے جو جوان ہے تو جب کوئی کہتا تمہارے باپ بڑے شکیل تھے, تمہارے باپ بڑے وجیح تھے, تمہارے باپ بڑے خوبصورت تھے, تو وہ گردن جھکا کے رونے لگتا. اور وہ بچہ جو وقت باپ کا انتقال ہوا ماں کی گود میں تھا وہ بات سنتا ہے, ایک مرتبہ سر جھکا کے ایک جملہ کہتا ہے کیا کریں ہم نے تمہیں دیکھا نہیں. تو ہم کہیے اصول میرے دوستوں کہ انسان اسے ہوتا ہے جسے اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو. دوسرا اصول سوال فرما دے, دوسرا اسی پر بتائی پڑوں گا. دوسرا اصول یہ ہے, اصول یہ ہے کہ جو جو زمانہ گزرتا جاتا ہے غم ہلکا ہوتا جاتا ہے. آج کسی کا جوان بیٹا مرا ہے, نفسیاتی بات ہے میرے دوستوں. آج کسی کا جوان بیٹا مرا ہے, آج اتنا رویا ہے, چہلم کے دن اتنا نہیں روئے گا, سال بھر کے بعد اتنا نہیں روئے گا, 10 سال کے بعد غم ہلکا ہو جاتا ہے. انسانی فطرت ہے غم ہلکا. مگر یہ دونوں اصول پڑو پڑھائی کا مجمع غم حسین کے خلاف دکھائی دیتے. آخری وجہ سے توجہ, یہ دونوں اصول غم حسین کے خلاف دکھائی دیتے. آپ ذرا بتائیں دونوں اصول نا. دیکھیں آپ نے دریا بہتے دیکھے, اب آپ ثابت کر دوں. آپ نے دریا بہتے دیکھے, دریا فرض کیجیے پچھم سے پورب بہ رہا, ایک کشتی اس میں چلی جا رہی, اس کشتی کو کوئی چلانے والا نہیں, اس کشتی کو کوئی چلانے والا نہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت کے سہارے چل رہی, فطرت کے سہارے چل رہی ہے. لیکن فرض کیجیے دریا پچھم سے پورب بہ رہا, کشتی الٹے چہاؤ کی جانب جا رہی, اس کا کشتی کو کوئی چلانے والا نہیں دکھائی پڑتا. تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ فطرت کے سہارے چل رہی ہے. دوستوں اگر ہمیں حسین بھی فطرت کے سہارے چلتا تو دنیا کہہ دیتی فطرت کے سہارے الٹے جانب پر چہاؤ کی جانب پر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کشتی کا بھی کوئی چلانے والا ہے, اور وہی ہے جو فطرت کا خالق ہے جسے خدا کہتے ہیں. مسلمانوں اگر غم حسین وائدوں کی تقریروں سے نہ سمجھ میں آئے, مقرر کی تقریروں سے نہ سمجھ میں آئے, تو یہاں غم حسین میں بہتے ہوئے آنسوؤں کی روانی کو دیکھو, خدا ثابت ہو جائے گا, خدا ثابت ہو جائے گا. بس میں نے آپ کا بڑا وقت لے لیا, شکر گزار ہوں. دوستو ظاہر ہے آپ یہاں زیارت کرنے کے لیے آئے, شام غریبہ گزر چکی, ظاہر ہے اپنے اپنے گھروں کے. مجھے ایک بات بتاؤ, اپنے اپنے تعزیے دفن کر کے آئے ہو نا, اپنے اللہ خانوں کو تم نے نظر کی نا, تو ایک مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوا تھا نا, جو مہمان آیا تھا چلا گیا, جزاک اللہ تو بھی نا, جو مہمان آیا تھا چلا گیا. خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے, خدا تمہیں علی حسین کے عزیزوں. ایک بات, اس کے بعد آپ شبیہوں کی زیارت کر لیں. میں چونکہ یہ وہ ایام ہے شام غریبہ تک آپ نے حسین کا ماتم کیا, پتا ہے آپ کو شام غریبہ کے بعد ذمہ داری کس کی ہے؟ ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا. شام غریبہ کے بعد میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے حسین کو ایک ایسی بہن دیا تھا جس کا نام شریکت الحسین ہے. میں جب یہ مسئلہ پڑھتا ہوں میں خود نہیں پڑھ پاتا, اس کا نام شریکت الحسین ہے. مگر میرے ذاکرین مجھے معاف کریں گے, لوگ کہہ دیتے ہیں زینب نصف مصائب میں امام حسین کی شریک رہی. لکھیے آپ, یہ اپنی بات ہے دوستوں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب تک حسین زندہ رہے حسین کے ہر لمبے زینب شریک رہے. حسین علی اکبر کا لاشا لائے, کیا ہو گیا, علی اکبر کا لاشا لائے, زینب آگے بڑھیے بھیا یہ تم سے نہ اٹھیں گے. ارے زینب نے گوریوں میں پالا ہے. جزاکم خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ شبیہوں کی زیارت آپ کر لیں, وقت نہیں ہے میرے پاس, اور آپ بھی ظاہر ہے شبیہوں کی زیارت کر لیں. اب آپ کے سامنے شبیہ علم مبارک آنے والی ہے, لیکن یہ دھیان میں رکھیے گا کہ علم آج یہ علم اٹھا ہوا ہے نا, مگر سکینہ کے دل سے پوچھو, سکینہ کے دل سے پوچھو یہ علم. غازی وقت سنیے کا جملہ, جب غازی جانے لگا ہے نا, میں نے بختل میں پڑھا ہے, جب غازی جانے لگا ایک مرتبہ شہزادی زینب نے شہزادیوں کو جمع
یہ جوان آئے ہیں آپ کے لال عباس کا علم اٹھانے کے لیے، جب تک زندہ رہیں گے آپ کے لال عباس کا ماتم کریں گے۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے، بس ایک منزل دوستو، یہ علم جب عباس لے کے گئے ہیں، آخری فکرہ سن لو، اب گھروں تک روتے جاؤ گے اس جملے کو سن کر۔ میں نے یہی دیکھا کربلا کے 71 شہید جتنے ہیں وہ سب سے جب رخصت ہوئے ہیں حسین سے کہ رخصت مل گئی، گھوڑے پر سوار ہوئے چلے گئے، مگر یہ آخری شہید ہے ابا اس وقت تک گھوڑے پر نہیں بیٹھے جب تک حسین نے کھائی پڑتے رہے۔ حسین نے کہا میرے چھ سوار ہو جا، عباس نے کہا آقا میں گھوڑے سے آپ پیدا، ارے ادھر عباس گھوڑے پر بیٹھے، حسین زمین پر بیٹھے، اس لیے کہ عباس حسین کی قوتوں کا نام تھا۔ عزیزو اب اس کے بعد آپ کے سامنے وہ شبیہ آ رہی ہے حسین کے وفادار گھوڑے کی۔ اللہ گواہ ہے ہماری جان قربان جس نے حسین کے خون میں اپنی پیشانی کو رنگین کر کے سکینہ کو سب سے پہلے خبر دی تھی، اے بی بی بابا مارا گیا، سکینہ لپٹ گئی تھی جب حسین جا رہے تھے، گھوڑے نے قدم نہیں آگے بڑھایا، حسین نے کہا میرے وفادار مجھے میرے مقصد تک پہنچا دے، سمو کی طرف اشارہ کیا، دیکھا ننھی سکینہ قدموں سے لپٹی، اے بابا چچا گئے واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ حسین کا عجیب جملہ، سکینہ کہتی ہے بابا وعدہ کرو پھر آؤ گے پلٹ کے نا۔ ارے حسین نے کہا بیٹا مقام بدل گیا، اب تم ماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس سوئے گا۔ اگردار ہو یہ منزل بھی گزر گئی، یقین آپ نے زیارت کی حسین کی اس وفادار گھوڑے کی۔ آئیے ذرا ادب سے احترام سے اب ان سواریوں کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ شہزادی آپ کی عظمتوں کا سلام، اے علی کی بیٹی جناب ام کلثوم کی سواری کی چھوی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ بس جملہ سنو، میں نے مقتل میں دیکھا ہے دونوں شہزادیاں زینب بعد حسین، زینب نہ رہی، زینب کبھی علی نظر آئی، زینب کبھی حسین نظر آئی۔ ایک مرتبہ شام غریبہ کے اندھیرے میں زینب نے کہا بہن ام کلثوم ذرا دیکھو بھیا کی سب امانتیں ہے کہ نہیں۔ جو دیکھا تو دو بچے نہیں ملے، دونوں بہنیں فرات کی طرف چلی، نشے میں دیکھا دونوں بچے منہ پہ منہ رکھ کے سو رہے ہیں۔ ارے زینب قریب گئی، کیا دیکھا دونوں کے جسموں پر گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان۔ ایک لاش زینب نے اٹھائی، دوسری جگہ میں ام کلثوم نے اٹھائی، آواز دی بھیا اگر تم نے اکبر کا جنازہ اٹھایا تو زینب نے بھی لاشیں اٹھائے ہیں۔ عزیزو ظاہر ہے اب اس کی سواری آ رہی ہے جس کے انتظار میں اے شریکت الحسین آپ کو اس مجمع کا سلام، اے شہزادی آپ کو یہ مجمع سلام کرنے آیا ہے۔ آپ نے بھیا کی صفحے ادا بچھائی تھی، یہ سوچا تھا اے شہزادی آج 1400 سال گزرنے کے بعد یہ مجمع آپ کی تاسی کر رہا ہے، آپ کے بھیا کا ماتم کر رہا ہے، مگر شہزادی آپ نے یہ کہا تھا نا بھیا حسین تم بھی دو بیٹے قربان کرو گے، زینب بھی قربان کرے گی، مگر گواہی دینا زینب کی نسل کربلا میں ختم ہو جائے گی، تمہاری نسل باقی رہے گی۔ آئیے سلام کریں اس شہزادی کو جس نے مقصد حسین کی اشاعت کے لیے، اے شہزادی تیری عظمتوں کو سلام۔ پتہ ہے آپ کو شام غریبہ میں زینب کا استقلال دیکھ کر نجف والے کو نجف بھول گیا، علی آئے زینب نے کہا آنے والے اگر صبح لوٹنے کی طرف سے آتا ہے تو لوٹ لینا، آگے بڑھ کے کہا تجھے عباس کی بہن منع کر رہی ہے۔ عزیزو ظاہر ہے آپ ماتم کریں گے، پرسا یقیناً میں دعا کروں گا پروردگار جتنے بھی نوجوان ہیں ان پر
پر علی اکبر کا قیامت تک آیا رہے۔ پروردگار جن گودیوں میں حسین کے عزادار پل رہے ہیں ان گودیوں پر جناب رب کا آیا، جناب علی اصغر کا سایہ، ماتم حسین